چلیں آگے کرتے ہیں. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے, آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ آپ نے سنی بھی ہوگی نا, بڑی مشہور بھی آیت ہے یہ, اور ایک اکثر میں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے مختلف آیات کے حوالے سے, کہ بڑی اہم بات یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں. آپ سمجھے ایک حکم بھی دے رہے ہیں, اور آپ یوں سمجھے ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈنس بھی دے رہے ہیں. اور وہ کیا دے رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھنے والے لوگ, ایک تو دیکھیں ایک خوشی کا بھی احساس ہو رہا ہے نا کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, کھولا ہوا ہے انہوں نے قرآن, ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو, کیونکہ جو قرآن جب کھولے گا تبھی تو اس کو یہ اللہ کی رہنمائی ملے گی نا, تو تم شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو. اچھا, اب سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن پڑھنے جیسا نیک کام اور تعوذ کا پڑھنا, تعوذ کیا ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کی مماثلت کیا ہے؟ ہم تو نیک کام کرنے آئے. مثال کے طور پہ آپ سب جو یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کتنے گناہ کے, معصیت کے اور اپنی جائز بھی مصروفیات چھوڑ کے آپ اللہ کے لیے نکلے نا, تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے شیطان سے پناہ حاصل کرنا؟ ایک ایک بتائے جی. پھر بھی آڑے آئے گا. آپ بالکل الحمدللہ, آپ لوگوں جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آپ کو روکنے کی. جو اس وقت جا رہے ہیں 3 سے 6 کی فلم کے لیے یا کسی کانسرٹ کے لیے یا کوئی غلط ارادے کے لیے, کوئی بھی کوئی غلط گناہ کے کام کے لیے ان کے پیر نکل رہے ہیں, ان کو کیوں روکے گا؟ انہوں نے تو صبح سے پلان بنایا, ان کو تو رات کو نیند نہیں آئی ہے کہ کل یہ فلم دیکھنے جانا ہے یا مثال کے طور پہ یہ گناہ کا کام کرنا ہے, تو ان کے اوپر وقت لگانے کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ اور ابھی جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ اب میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بھی بتاتی ہوں کہ اب آپ جب قرآن پڑھنے بھی آ گئے نا, یعنی یہ تو آپ کا گھر کا بہکاوا تھا. جی بتائیے. بالکل, یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب ایک اچھا کام کرنے بھی نکل رہے ہیں تو اللہ کی مدد تو ہمیں چاہیے نا, ہم اپنے پہ بھروسہ تو نہیں کریں گے. اور جب ہم اللہ کی مدد مانگیں گے تو سب سے برے اپنے دشمن کو اللہ سے اس کے لیے پناہ کریں گے, اللہ یہ ہمارے راستے میں نہ آئے تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے. یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ لوگ یا میں, ہم سب یہاں کیوں آئے؟ ہدایت کے لیے آئے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی, اب ہمیں یہ پتا چلا نا کہ اللہ ہماری دنیا بھی پاکیزہ کر دے, طیب کر دے, اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب بنا دے, وہ بھی پاکیزہ انجام پر ہو ہماری نا انشاءاللہ. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اب آپ لوگ کا گھر کا معاملہ ہو گیا. اب آپ یہاں آ گئے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آ کے بھی ہمیں, جیسے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ میں سٹارٹ کرتی ہوں, ظاہر ہے ہم ایک تھوڑی سی ہم کرتے ہیں جو سنت طریقہ ہے, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا لائٹ چلی جائے تو آپ نے نوٹ کیا ہے نا, میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتی ہوں, یا کوئی ڈسکشن ایسا ہو جائے تو بیچ میں بات رہ جائے تو میں دوبارہ کرتی ہوں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان کا ہم تھوڑی سی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے جب جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 چیز اس کا تو ایم ہی یہی ہے کہ نہ کوئی قرآن سنے نہ وہ سمجھے. یعنی مراد یہ, پہلے تو گھر میں روکا آپ کو, پوری کوشش کی, نہیں رکا کوئی بھی. میں آپ سے مراد یہ کہ کوئی بھی اللہ کے کام کے لیے نکلا, نیک کام کے لیے نکلا, اس کو ایک تو نکلنے نہیں دیتا, ڈیلے کرواتا ہے, دل میں ڈال سکتا ہے اگلے ہفتے چلی جانا, ابھی سردیاں ہیں سو جاؤ, مہمان آئے ہوئے نہ جاؤ, فلاں مسئلے نہ جاؤ, کھانا آ کے پکاؤ گی تو کتنا تھک جاؤ گی, اور سو آن. ٹھیک ہے, اب آپ جب آ گئے تو اب اس کی کوشش کیا ہوگی کہ یہ آ تو گئے مگر یہ کچھ میں ایسا کروں کہ یہ سن نہ پائیں. اسی لیے آپ میں سے, اللہ کا شکر میں سب کو نہیں کہہ رہی, لیکن کبھی کبھی آپ میں سے کوئی یہاں پر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اسی لیے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ وہ حالانکہ وہ بعض لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. ایک آدھ دفعہ کسی نے مائنڈ بھی کر لیا, جیسے ہماری انچارجز ہیں وہ بعض دفعہ ایسے کر دیتی ہیں نا, تو ایک دفعہ کسی نے ایسے کر دیا تھا تو وہ بہت زیادہ مائنڈ انہوں نے اس بات کو کیا کہ ان کو منع کریں یہ ایسے نہ کیا کریں نا. لیکن حالانکہ ہماری آپ کے ساتھ ایک سنسیئرٹی یہ ہوتی ہے کہ بس ایک کوئی سو رہا ہے تو اس کو اٹھا دیں, کیونکہ یہ شیطان کر رہا ہے نا بیسکلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ کتنی سیکریفائس دے کے گھر سے نکلی, نہ جانے کتنی. میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں ایز اے عورت
کتنی آپ سیکریفائس دے کے نکلی, اور یہاں اس نے آ کے آپ کو ایسا بہکاوے میں ڈالا کہ آپ سو بھی گئیں, اور دل میں خیال کیا ڈالا کہ دیکھو اللہ کی مجلس میں اتنا سکون ملا کہ میں تو 2 گھنٹے وہاں سوتی رہی. گھر میں مطلب گلٹ بھی نہیں پیدا کرنے دیتا. کیا کہتا ہے کہ دیکھو اتنی چین کی جگہ ہے, کسی کو اپنا ڈپریشن کا علاج کرنا ہے. اچھا کیا حقیقت ہے, ڈپریشن کا علاج ہے قرآن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں, کسی آپ کے عزیز کو ڈپریشن اور انزائٹی ہے, اسے قرآن پڑھنے کا مشورہ دیں, آپ یقین کریں ود ان ویکس یا منتھس وہ دوائیں چھوٹ جائیں گی. اتنا سکون دل کا چین ہے اس کے اندر. میں اس لیے آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں, میں نہ جانے کتنے پیشنٹس کو, پہلی بات تو اللہ کی بات ہے, اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں سورہ رعد میں. اور دوسرے میں جانتی ہوں بہت سے لوگوں کو جن کی دوائیں چھوٹ گئیں. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں سکون ہے, لیکن ایسا سکون نہیں ہے آپ قرآن کو سنیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا نا, تو آ کے سلوا دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کو انچارج بھی کبھی ایسے کر دے, دھمکی دے دے, تو ہماری طرف سے یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں, آپ سے محبت ہے یا ایک تقاضا ہے آپ سے سنسیریٹی کا, خیر خواہی کا, ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ. کوئی یا آپ کو ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے کہ آپ یہاں کیا سونے آئی ہیں, یہ نہیں. کوئی انچارج ہماری ایسے نہیں کہتی, نہ کوئی جملہ استعمال کرتی ہے. لیکن میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک آدھ دفعہ دورہ قرآن میں ایسا ہوا تھا, آپ لوگ کی طرف سے الحمدللہ کبھی کوئی ہمیں ایسی نہیں آتی کمپلین. اللہ کا احسان ہے, کیونکہ جب ایک انسان اسٹوڈنٹ کے آپ لوگ لیول پر ہیں تو آپ لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ہم آپ کو الحمدللہ کرتے ہیں, ایک رشتہ بن جاتا ہے نا. تو دورہ قرآن میں یہ ایک ایپیسوڈ ہوا تھا کہ انہوں نے بہت مائنڈ کیا, انہوں نے کہا آئندہ مجھے کوئی نہ اٹھائے, میں چاہے سو رہی ہوں, میں جو کر رہی ہوں میرا اپنا رائٹ ہے. تو ٹھیک ہے منع کر دیا تھا ہم نے خاص طور پہ کہ بھئی ان کو نہ اٹھانا آئندہ سے, اپنی انسان کی بات ہے. لیکن یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سمجھ لیے شیطان کی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, کیا وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سنے قرآن, لیکن ایک سننے کی حد تک بس. ٹھیک ہے, اب یہ نہ ہو کہ یہ عمل کرنا شروع ہو جائیں, مطلب انٹلیکچوئل لیول پہ ٹھیک ہے, ایک ڈسکشن کے لیول پر, ایک انجوائمنٹ کے لیول پر کہ اچھا فلاں آیت ہے, اس کی یہ تفسیر ہے, فلاں نے یہ اس کے معنی بیان کیے, یہ کیے. یہ کیا کہلاتا ہے قرآن کا انٹلیکچوئل لیول. ٹھیک ہے, آپ جتنے اس کے ڈیپتھ میں جائیں اتنے اس کے خزانے نکلتے چلے جاتے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس ایک محدود وقت ہوتا ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی, اگر میں ابھی آپ کو مزید مفسروں کے حوالے سے بھی اس کو کوٹ کرنے لگوں تو مزید 4-5 کلاسز پہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو لیکن ایک لمٹ پر آ کے ہم کو اس کو ریپ اپ کرنا پڑتا ہے نا. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بس اس حد تک سن لیں, لیکن جب عمل کی بات ہو تو نہ دلوں میں قرآن جذب ہو, نہ عمل میں ڈھلے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہیں تو اس میں اپنی اسٹریٹجی وہ کیا کرتا ہے کہ توجہ بھٹکاتا ہے, کون انٹر ہوا دروازے سے اس کی طرف انسان دیکھنے لگتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ یونس آنے لگتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یونس آتے ہیں تو آپ ہاتھ رکھ کے اسے روکیں, کیونکہ حدیث کے مطابق یہ یونس کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کیا ایک میسج دیتا ہے. جیسے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اگر آپ یہاں پہ کبھی آ کے بیٹھے نا تو ایک ایک چیز کلیئر دکھتی ہے, بہت ایک ایک کا آپ لوگوں کا ایکسپریشن, آپ لوگوں کا چہرے کا یعنی تاثر, ہر چیز نظر آتی ہے نا. تو اگر کوئی ایک بھی آپ میں سے یونس لے رہا ہو نا بار بار, تو جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا اس پہ بھی بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ مطلب کیا پڑھا رہے ہیں نا کہ ان کو نیند آ رہی ہے یا توجہ بھی نہیں ہوتی نا. جب آپ دیکھیں نا, آپ یوں یون لے رہے ہوتے ہیں تو آپ آدھی بات کسی کی سن رہے ہوتے ہیں, آدھی نہیں سن رہے ہوتے, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے نا. تو اس کو روکیں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آئیں گے نہیں, آئیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں. دوسری بات کیا ہے, شک ڈلواتا ہے باتوں میں کہ پتہ نہیں ہے آیت میں یہ کیا بات ہے, یہ تو نہیں بات کچھ ہمیں سمجھ میں آئی, یا یہ کہ کوئی ایک بات عام سی بات کی گئی اس کو کوئی اور رنگ میں انسان رنگ لے. اگر نیت اچھی نہیں ہوگی نا تو اس حد تک انسان جا سکتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن جو ہے نا وہ کوئی تھرلر نہیں ہے کہ ہر ہفتے آپ جب قرآن سنیں اور پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسی آیت آئے اتنی زیادہ یعنی آپ کو تھرل کرنے والی آیت آئے کہ اگر وہ آئے تو آپ قرآن سنیں گے, لیکن اگر کوئی جنگوں کے قصے آ جائیں یا کوئی عام سی کوئی آیت ایسی آ جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ آج مجھے نعوذ باللہ آج کچھ اتنا مزہ نہیں آیا. یہ جو جملہ ہے نا یہ اللہ سے پناہ مانگے, کبھی ایسی بات نہیں کریں, کیونکہ یہ کوئی تھرلر نہیں ہے, یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے.
اور ہدایت میں نصیحت بھی ہوتی ہے، پرانے واقعات بھی ہوتے ہیں، قصے بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن کا مزاج ایسا ہے، کہیں کوئی انکشافات قرآن بھی یہ کہلاتے ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے انکشافات قرآن. انکشافات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے آیت نمبر یہ جو ابھی گزری آیت نمبر 97 میں ایک انکشاف آئے نا ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی کن کو بسر کراتے ہیں، 96 میں پتہ چلا، اور کیا ہوتی ہے پاکیزہ زندگی، یہ ایک انکشاف ہے. تو اس طرح کی مختلف کبھی کوئی آیت آئے گی، کبھی کوئی آیت آئے گی، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ ہر آیت سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، آپ کو نہیں بوریت کا احساس ہوگا. ایک اور بات یہ کہ قرآن جو ہے وہ اس کے اندر ہدایت ہے، شفا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو نیند کا احساس ہونے لگے، تھکاوٹ ہونے لگے، جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے بہترین کہ آپ لوگ جو ایٹ اے اسٹریچ 1 گھنٹے سے زیادہ کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ آپ خاص طور پہ سیٹرڈے کو آپ قرآن کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ پورے بعض لوگ تو بالکل ٹائم پہ آپ لوگ آتے ہیں، تو آپ آرز اگر گنے تو زیادہ ہی ہے نا، 1.5 گھنٹہ تقریباً ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی نیند آنے لگے یا ایسا احساس ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. بس یہ سمپل یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ہم اور بھی اس کے پوائنٹس میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ قرآن کے حوالے سے، اور ہم کچھ تھوڑا یہ بھی دیکھیں گے کہ دین کے راستے پر بھی جب آدمی چلتا ہے جو کہ قرآن سے ہی ہو کے وہ راستہ جاتا ہے تب کیسے وہ بہکاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت سے روکنا شیطان کا سب سے بڑا ایک حربہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے تو وہ آپ کے دل میں وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، آیات کے حوالے سے، پڑھانے والے استاد کے حوالے سے، مختلف جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں شک و شکو وغیرہ وسوسے ڈالنا، یا آپ کو جھنجھلاہٹ پیدا کرنا. مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کو بہت پن پوائنٹ کر رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے غیبت کا ٹاپک کیا تھا نا، تو ایک آدھ جو آپ آ کے اسٹوڈنٹ نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا جیسے مجھے بہت ہی نا اریٹیشن سا ہو رہا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ کوئی چیز اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک گلٹی فیلنگ آنے لگتی ہے. تو اس کا پازیٹیو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ میں نے قرآن پڑھ لیا، میں کوشش کروں. یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا نا اوور نائٹ آپ بدل جائیں، آپ کوشش شروع کر لیں. لیکن شیطان جھنجھلاہٹ پیدا کرواتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اگر پن پوائنٹ کر گئی اور وہ چیز آپ نہیں کر رہی تو آپ کو اللہ نہ کرے اس حد تک ورڈز پہ لا سکتا ہے کہ لوگ بعض دفعہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمل نہیں کریں گے، نہ ہم کر سکتے، اس سے بہتر چھوڑ دو کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اریٹیشن ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات. اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو جیسے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تعوذ کہلاتا ہے یہ، اس میں یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے خود ساختہ ایک پوائنٹ آف ویو لے کے یہاں آتے ہیں. خاص طور پہ جب پہلے کلاس میں، دوسری کلاس میں، 1 مہینے میں نئے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو آپ کبھی بھی اپنے خود ساختہ نظریات کی روشنی میں قرآن کو نہیں پڑھیے گا. ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور آہستہ آہستہ ان کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کرتے جائیں، تب آپ کو قرآن ورک کرے گا. اور اس میں کیا چیز ہیلپ کرے گی؟ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. دوسری بات یہ کہ شیطان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں دین سے، اللہ سے دور لے جائے. لیکن اگر کسی کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملی تو یاد رکھیے گا دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس سے کہ انسان ہدایت پا سکے، قرآن اور حدیث کے علاوہ. اچھا، اب اس کے بعد نا تھوڑا سا، اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے بالکل ڈائریکٹ یہ اینگل رکھا نا قرآن کے حوالے سے، کچھ تھوڑا سا اور آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہو، چاہے اور کوئی نیکی کا کام ہو، آپ کہیں صدقہ خیرات دینا چاہ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، آپ نے غیبت چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ حرام جو آپ آمدنی ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ میں نہیں لینا چاہتی، میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی، آپ کوئی اور نوکری کریں، ٹھیک ہے، مثال میں دے رہی ہوں، اس طرح کی چیزیں. اب آپ کے ذہن میں بعض دفعہ کیا ڈالے گا کہ نیکی کو ڈیلے کروائے گا، چاہے وہ قرآن میں آنے کی کلاس ہے یا کوئی اور نیکی. آپ سے کہے گا کہ نہیں ابھی یہ کوئی اتنا ارجنٹ معاملہ نہیں ہے، زندگی ابھی بہت پڑی ہے، فلاں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑ دیں گے بھائی، ابھی تھوڑا کوئی مصیبت تھوڑی آ رہی ہے، مثال کے طور پہ ابھی تو زندہ ہے نا، تھوڑا وقت ہوگا تو چھوڑ دیں گے. پھر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک اور کس طرح بہکاوٹ لگاتا ہے یا دل میں ڈالتا ہے کہ اتنا قرآن تو پڑھ لیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ کے گئیں، اب کل کا دن آیا نا، تو آپ کے ذہن میں ڈلوائے گا کہ بھئی اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اتنا اثر ہوا، کل ہم نے بڑا اثر لیا اس کا، روئے بھی، رونا بھی آ گیا، بڑے بڑے لوگوں کے واقعات بھی سنے. اب یہ ہے کہ گھر میں سب بیٹھے ہوئے مووی دیکھ رہے ہیں
تو چلو کچھ نہیں 10 منٹ کی ایک اپنی ذہنی وہ کر کے دیکھ کر آتے ہیں. کیا ہو گیا نا, تھوڑا سا کیا مطلب ہمیں کیا تھوڑا سا ہم ڈیزرو نہیں کر سکتے کہ ہم ذرا سا ریلیکس کر لیں؟ مطلب کیا ہو گیا اس میں؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. آپ کی ساری نیکیوں کو لے کے جو آج پہ آپ پہ اثر ہوا, جو آپ کے اوپر امپیکٹ ہوا, اس کے اوپر وہ ڈاکہ نہیں ہوتا جیسے چور یا ڈاکو مارتے ہیں, وہ ڈاکہ ڈال کے آپ کی نیکیوں پہ چلا جائے گا. کیونکہ عمل پھر کیا ہوا نا, جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا, جو اثر ہونا چاہیے تھا, وہ سارا اس نے آپ کو بہکا کر اپنے نام کروا لیا. اب اس میں ایک اور 2-3 چیزیں اور بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک, اب میں آپ کو نا ایک دائی جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی بات بتاؤں گی نا, کیونکہ یہ ابھی تک میں نے اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بتائی نا کہ آپ کو کس طرح بہکاتا ہے. اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جو دین کی بات بتانے والا شخص ہے, جو تبلیغ کرنے والا ہے, جو قرآن کی تفسیر کو آگے بتانے والا شخص ہے یا اللہ کی بات کرنے والا ہے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اس کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے؟ اس کو کیسے بہکا سکتا ہے جب وہ سامنے قرآن کھول کے بیٹھا ہو؟ بتائیں. شاباش, الحمدللہ. اب آپ لوگ بھی الحمدللہ کافی آپ کو ماشاءاللہ فہم آ گیا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ اس خوش فہمی میں دین پڑھانے والا نہ لگ جائے. فہم مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا بڑھ رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. اچھا ہے نا, وہ آپ کو آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ فکر نہ کریں. ماشاءاللہ سے آپ نے بات سمجھ لی نا. مطلب مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی خوش فہمی ہے کہ دین پڑھانے والوں کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ. میں نے ابھی آپ کو جو جملہ کہا کہ بھئی ہم تو قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن ہم آگے کر رہے ہیں, ہمیں کہاں سے شیطان آئے گا, ہم پہ نہیں آ سکتا. تو یہ خوش فہمی ہے. دین کے بات کو بھی آگے پہنچانے والا, جو ابھی بینا نے بات کی کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے, اس کے اوپر آنے کا وہ طریقہ دوسرا رستہ اپناتا ہے. وہ یہ تھوڑی اس کو گھڑی تھوڑی دکھائے گا. گھڑی تو خیر چلیں ایک پڑھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ٹائم کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے, لیکن مراد یہ کہ وہ تھوڑی بور ہو رہا ہوتا ہے جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو یہ بتائے گا کہ ریاکاری کرواؤ, کچھ تھوڑی اپنی باتیں بتاؤ, کچھ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرو, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تم جو یہ قرآن پڑھا رہے ہو تو تم چیز کیا ہو, کیونکہ لوگ تمہاری قدر نہیں کر پا رہے جو تمہاری قدر کرنے کا حق ہے. اس طرح کی میں مثال دے رہی ہوں. یا یہ کہ کوئی آپ کو کسی بات کے اوپر کہے کہ آپ نے آیت نمبر 96 نہیں پڑھی, مثال کی دے رہی ہوں, آپ نے شاید اس کی تلاوت چھوڑ دی, تو ان سے کہنا آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر انسان کے اندر عاجزی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان ہے, چھوڑ دی تو وہ کیا جزاک اللہ, میں پڑھ دیتی ہوں, میں نے نہیں پڑھی, اب میں اس کی تفسیر کرا دیتی ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. علم کا تکبر کہتے ہیں فیٹل ہے, بہت برا تکبر ہے. اور وہ دین کے معاملے میں اگر آ جائے تو آپ دیکھیں نا, عالم کے اندر اگر تکبر آ گیا تو کیا وہ علم آگے کر پائے گا جب اللہ ہی اس سے ناراض ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات کیا ہے, تو اس سے ہمیں ایک اور بات بھی یہ پتہ چلی کہ دین کو درسوں میں, کلاسز میں جب کبھی قرآن کے علم کو آگے پہنچائیں, جو کہ خیر الحمدللہ ہر ایک کرتا ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے پڑھا جاتا ہے. ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں, اب جو عالم کے شیطان کی میں آپ کو مثال دے رہی تھی, 2 میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں جس سے آپ بات اس کو اچھے سے سمجھیں گے. ایک ہے شیخ عبد القادر کا, آپ نے نام سنا ہوگا نا. وہ الگ بات ہے, ان کے بیچارے کے تھے تو بہت بڑے عالم, ان کے وہ مزار بنا کے لوگ بیٹھ گئے اور بت پرستی کرتے ہیں ان کے بارے میں. لیکن ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تم عبد القادر جیلانی, تم اتنے اللہ والے, اتنے تم بزرگ, اتنے تم متقی انسان, تمہارے میں خبر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کہ تمہارے اللہ نے تمام روزے, تمام نمازیں آئندہ زندگی کی معاف کر دی ہیں اللہ کی طرف سے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں تو وہ اس کے کہنے میں نہیں آتے, تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تھوڑی دیر سوچا اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ اتنے بڑے بڑے رسول اور انبیاء پر تو یہ روزے اور نماز معاف نہیں ہوئے, تو میں کیا چیز ہوں جو مجھ پہ معاف ہو جائیں گے, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو. اور آپ کو پتا ہے نا شیطان تو بھیس بدل کے آتا ہے نا, وہ تو اگر اپنے وہ ہارنس لگا کر آئے تو وہ تو ہر ایک ڈر جائے, اس کی بات ہی نہ سنے. اچھا, اب کیا ہوا کہ اب آپ شیطان کا دوسرا حربہ دیکھیں, یہ میں عالموں والی بات کر رہی ہوں نا, عالموں کی طرح کی اس نے بات کی نا. اچھا, اب کہنے لگا کہ تمہارے علم نے تو تمہیں بچا لیا, کہ تاکہ اب عبد القادر جیلانی کے آپ لوگ کہیں گے کیا صحیح بات ہے, واقعی ان کو بچا لیا, لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. اگر وہ اتنے, یعنی اللہ نے ان پر کرم نہ کیا ہوتا, انہوں نے کیا جواب دیا اس بات کا, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے, مجھے میرے رب نے بچایا ہے.
تو یعنی پتہ کیا چلی کہ ایک اور چال ان کے اوپر چلی کہ اچھا اگر اس طرح یہ نہیں مانتا تو اب میں اس کو علم کا غرہ اس کے اندر پیدا کروں تاکہ یہاں سے پھنس جائے، یہاں سے جو ہے وہ علم کا تکبر میں دل میں ڈال دوں. تو انہوں نے فوراً اس سے بھی اپنے آپ کو بری کر لیا کہ نہیں اللہ نے مجھے بچایا، میری یہ طاقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کے اوپر آتا ہے. پھر ایک اور آپ کو ایک روایت بتاتی ہوں میں آپ کو کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں اپنے رب پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑا توکل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر ایسا کیوں نہیں کرتے ہو میرے کہنے سے، تم اس اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھو، بہت اونچا پہاڑ ہے یہ، اور سب سے اوپر اس کی پیک پر جا کر اور تم چھلانگ لگا دو. اگر تمہارا رب ہے تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے، وہ تمہیں تھامے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم اس کا امتحان لینے لگے. آپ دیکھیے، آپ بات سمجھیں. تو اب آپ کو پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھی اس طریقے سے یہ حملہ آور ہوتا ہے. اور اگر واقعی جو بات انہوں نے عبد القادر جیلانی نے کہی کہ اگر اللہ نہ بچائے تو کوئی عالم بھی اس سے بری نہیں، یاد رکھیں. بہت زیادہ یعنی ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار اس کے بارے میں نا پناہ حاصل کریں. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے یعنی ڈیورنگ تفسیر کرانے کے دوران ہی انسان کو کچھ اپنی کوئی بات جس کو کہتے ہیں نا کہ اپریسیشن کے حوالے سے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپریشیٹ کرو، یا تم کچھ اپنی تعریفیں کرو، یا تم کچھ اپنی شہرت کا تذکرہ کرو، یا تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں کہاں درس دیتے ہو، کتنے اونچے اونچے مقامات پہ دیتے ہو. تو یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز اگر انسان یعنی پناہ اگر حاصل نہ کرے تو انسان ہے نا، بہت حقیر ہے، بہت کمزور ہے. تو وہ تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے. اور جہاں نیت ڈیویٹ ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل ہے. تو اگر اللہ نے اس کام کی توفیق بھی پڑھنے کی یا پڑھانے کی دے دی تو پکڑ بھی پھر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پکڑ. کیونکہ جب انسان اس سٹینڈرڈ پہ بیٹھ کے اور اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عالم کا پھسلنا نسلوں کا پھسلنا ہوتا ہے. لوگ یعنی اس کو دیکھ کے کتنے لوگ جو ہے نا پھر وہ دین سے اللہ نہ کرے بے دین ہو سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا خیال رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں میں سے ان چوپایوں سے زیادہ بھاگنے والا ہے جن کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو اس کی اب تفسیر کر کے بتا رہی ہوں کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، اس سے مسلم نے روایت کیا. یعنی جو اگر پڑھانے والے سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ آیت بھول جاتا ہے تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے. تو فوراً وہ بھی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اور یہ بھی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ تم قرآن کا خیال رکھو. خیال رکھنا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ اگر اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں تو ابھی میں نے جیسے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دے کے کہا تھا نا کہ آپ ایک اچھے ڈٹرجنٹ سے دھوتے ہیں، آپ اس کو سینت کے استری کر کے ایک لائن اپ کر کے رکھتے ہیں یا ہینگ کرتے ہیں، اس کو ہینگرز میں کرتے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں اس کپڑے کا خیال کر رہے ہیں نا. اگر آپ نے اس کپڑے کو آپ لائے بڑا مہنگا کپڑا لیکن آپ نے لا کے اس کو کوئی گندے سے بالکل صابن سے رکھ دیا، آپ نے یعنی دھونے کے لیے دے دیا، یا آپ نے جو ہے نا گرم گرم استری اس کے پر آپ نے رکھی اور اس کے بعد آپ اپنا کچھ کام کرنے چلی گئی، یعنی آپ کو یو ڈونٹ کیئر، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا. آپ جب واپس آئیں تو کیا ہوگا؟ کپڑا آپ کو جلا ہوا ملے گا. یا یہ کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ کے کہتی ہے کہ امی میں کہیں جا رہی ہوں، آپ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا. تو خیال سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ دودھ مانگ رہی ہے تو آپ وہ رو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ خود کمرہ میں لاک کیا آپ نے اور آپ سو گئی. وہ بچی رو رہی ہے، دھو رہی ہے، جب وہ واپس آئی پتہ چلا اس کو چوٹ بھی لگ گئی اور دودھ بھی نہیں پیا اور وہ بیمار بھی ہو گئی اور ڈاکٹر کے یہاں بھی لے جانا پڑا. تو یہ خیال تو نہیں رکھا نا. تو یہی بات آپ اس مثال سے سمجھیں کہ یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا خیال رکھو. خیال رکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کتاب تمہیں پکڑوا دی ہے تو اب اس کی قدر کرو. خیال یہ ہے کہ اس کے جو آیات ہیں ان کو اپنے دلوں میں اتارو، اس کے اوپر ڈسکشن کرو، اس کے اوپر اپنی جیسے الحمدللہ یہاں ڈسکشن کرتے ہیں، آپ لوگ ضرور اس میں رائے میں حصہ لیا کریں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنتا ہے. کتنی جو آپ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایگری کرتی ہوں یا اپریشیٹ کرتی ہوں، تو یہ سب چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی.
جو آپ اس کے علم میں اپنا مزید علم بڑھانے کے لیے آپ اس میں ڈسکشن میں بھی حصہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مت ڈریں, اگر کوئی غلط بات بھی ہو تو کوئی بات نہیں, میں اس کی کریکشن کر دوں گی, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا فکر کی بات ہے. اور خیال کیا ہے, اس کے اوپر عمل کرو, جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھنا. یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کلاس میں آئے پھر 2 مہینے بعد چلے آ رہے ہیں, پچھلی کہاں آیت تھی, کون سی سورت تھی, کچھ یاد ہی نہیں ہے, کچھ سیکوینس ہی نہیں ہے. اور گھر جا کے بھی نوٹس کو کاپی کرنا, اس کو ایک دفعہ کھول کے دیکھنا, جو امپورٹنٹ آیات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, فہم کا پرچہ کرنا, اس میں دل لگانا. تو یہ سب چیزیں خیال کرنے کے اندر آئیں گی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کا یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور خیال میں یہ بھی آتا ہے قرآن میں انٹرسٹ لینا, اس سے محبت کرنا, اس کے ساتھ بے اتنائی نہ برتنا, اس کو نگلیکٹ نہ کرنا. کہ آپ دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ نگلیکٹ کریں تو وہ کملا جاتا ہے. اگر آپ اس کو دودھ نہ دیں, چھوٹے بچے کو وقت پہ کھانا نہ دیں, اس کا خیال نہ رکھیں, تو آپ دیکھیے پیلا اس کا چہرہ پڑ جاتا ہے. تو ایسے ہی سمجھیں کہ اگر آپ قرآن کو نگلیکٹ کریں گے تو آپ کا تعلق بھی قرآن سے ایسے ہی کمزور پڑے گا. جیسے ایک بچے کو ہم اگر کمزور دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس کی ماں اس کا خیال نہیں رکھتی, ایسے کہتے ہیں نا لوگ, وہ خود اپنی دنیا میں مگن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات طیبہ عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی طیب ہو, اور انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ راضی ہو انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.